امریکی صدارتی انتخابات ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست کیوں ہوئی؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ سب سے پہلے تو آپ ذہن سے یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ سن 2016 میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کا نتیجہ محض ایک حادثہ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 نومبر کو ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں 7 کروڑ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، جو کہ امریکی صدارتی انتخابات کی تاریخ میں دوسری سب سے بڑی تعداد ہے۔ ڈالے گئے ووٹوں میں سے 47% سے زیادہ ان کا حصہ ہے، اور اس بار کم از کم 24 ریاستوں میں جیت ان کے نام ہوئی، بشمول فلوریڈا اور ٹیکساس۔ ملک کے بڑے بڑے حصوں پر ان کا بھرپور اثر رہا ہے، جہاں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ان کے حامی ہیں۔ 4 سالہ حکومت میں ان کے حامیوں نے ان کے دور حکومت کو دیکھا، جانچا، پرکھا، اور جب انتخابات کا وقت آیا تو کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیے۔ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی کمزوریوں کی بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ناانصافی ہوگی کہ ان کی سیاسی طاقت کی بات نہ کریں، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ انہیں شکست ہو گئی ہے اور وہ عہد جدید میں چوتھے صدر بن گئے ہیں جو دوسرا دور صدارت حاصل نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ یہ پہلا موقع ہے جب کوئی صدر لگاتار 2 بار مقبول ووٹوں کی دوڑ ہار جائے۔ 4 سال قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اگر نیو یارک کی مشہور 5th ایونیو سڑک پر کسی کو گولی مار دیں تو بھی ان کے ووٹ بینک پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور لوگ ان کی حمایت کرتے رہیں گے، لیکن ان کی اپنی پارٹی میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے جارحانہ مزاج سے خائف ہو گئے۔ اگر امریکی الیکشن میں ڈالے گئے ووٹوں کا تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ملک میں 373 کاؤنٹیز میں جو بائیڈن نے ہیلری کلنٹن سے بہتر کارکردگی دکھائی، جس کی مدد سے وہ پنسلوینیا، وسکونسن اور مشیگن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے بھی یہ دیکھا اس سال کے صدارتی انتخابات میں وہی ہوا جو 2018 کے وسط مدت انتخابات میں ہوا تھا۔ پڑھے لکھے ریپبلکن جنہوں نے 4 سال قبل ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا، اس بار ان کو ووٹ دینے پر آمادہ نہ ہوئے کیونکہ وہ ان کے طرز عمل اور رویے سے ناخوش تھے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جارحیت سے نالاں تھے، نسل پرستانہ بیانیت سے تنگ تھے، سفید فاموں کی بالادستی کے بیانیے کی تنقید نہ کرنے سے تنگ تھے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑکیں بھی عجیب نوعیت کی تھیں، کبھی خود کو بہت مستحکم ذہین شخص کہنا، کبھی سازشی خیالات کا پرچار کرنا، اور کبھی ایسی زبان کا استعمال کرنا جو کسی صدر کے شایان شان نہیں تھی بلکہ کسی جرائم پیشہ خاندان کے افراد کی زبان لگتی تھی۔ پھر اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ناقد ان کو امرانہ طبیعت کا مالک قرار دیتے اور اس کی مثال دی کہ صدر نے انتخاب میں سامنے آنے والے نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔ میرے لیے اس صدارتی انتخاب کا اہم موقع اس وقت آیا جب میں پٹسبرگ شہر میں تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی سے بات چیت کر رہا تھا۔ چک ہاؤنسٹین نے مجھے بتایا کہ 2016 میں انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا، لیکن اس بار جو بائیڈن کو۔ چک نے مجھ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں، وہ حالات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں، وہ اخلاقیات کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کو متحد کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سب لوگ مل کر جو بائیڈن کو صدارت دلوائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بڑی سیاسی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی سیاسی حامیوں کو بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ 2016 میں وہ 30 ریاستوں میں کامیاب ہوئے تھے اور ان کے اقدامات سے لگتا تھا کہ وہ صرف ان لوگوں کے صدر ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا۔ انہوں نے تو ذرا برابر بھی کوشش نہیں کی کہ ملک کی آبادی کی ایک بڑی تعداد جو ڈیموکریٹک کی تھی ان کے لیے کچھ کریں۔ لیکن اس سال کے انتخاب گزشتہ انتخابات جیسے نہیں تھے۔ اس بار صدر ٹرمپ غیر سیاسی شخص نہیں تھے، اس بار وہ صدر تھے۔ ان کا اپنی صدارت کا دفاع کرنا تھا۔ وہ اس دور صدارت میں کورونا وائرس کی وجہ سے اب تک 2,30,000 امریکیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ ایک اور عنصر یہ تھا کہ ان کے مد مقابل کوئی متنازع شخصیت نہیں تھی جنہیں لوگ ناپسند کرتے تھے، جیسا کہ 2016 میں ہیلری کلنٹن کی صورت میں ہوا تھا۔ اس بار ان کا سامنا تھا سابق نائب صدر جو بائیڈن سے تھا، جو کہ بہت اچھی شہرت کے حامل تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی خواہش تھی کہ وہ انتخاب میں حصہ لیں اور صدارتی امیدوار بنے۔ پارٹی کو توقع تھی کہ 77 سالہ جو بائیڈن سفید فام مزدوروں کے طبقے کے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور جو امریکہ کی رسٹ بیلٹ کہلائے جانے والی ریاستوں میں رہتے ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب میں شکست پر اٹھنے والے سوالات میں ایک بڑا دلچسپ سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست کیوں ہوئی؟ کیا یہ ان کی 2016 میں جیت کے فوراً بعد تھا جب لوگ نے ان کو ووٹ دیا تھا؟ ان کا اندازہ ہوا کہ انہوں نے تو صرف اس لیے ووٹ دیا کہ وہ واشنگٹن میں سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ ٹرمپ جیت بھی سکتے ہیں۔ کہ یہ صدارت جیتنے کے 24 گھنٹوں بعد تھا جب انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں امریکہ کا ایسا منظر پیش کیا تھا کہ پورا ملک تباہ ہو رہا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی، متوسط طبقے اور مزدور طبقے کو بلا دیا گیا۔ اس دن جب انتخاب جیتنے کے 24 گھنٹے گزر گئے تو دنیا کو اسی وقت علم ہو گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود نہیں بدلیں گے بلکہ صدارت کو تبدیل کر دیں گے، یا پھر یہ 4 سالوں پر محیط ایک سفر تھا جس میں اتنے تنازعات
सामने आए, इतना लोगों को निकाला गया या उन्होंने खुद नौकरियां छोड़ दी। ये शिकस्त उस वक्त हुई थी जब अमेरिका कोरोना वायरस की वबा में घिर गया, जो डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत का सबसे बड़ा बुहरान था। जब वबा नहीं आई थी तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 49% थी और मुल्क की मईशत भी काफी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही थी। उन्होंने अपने खिलाफ होने वाले मुआवजे को भी शिकस्त दे दी थी और ये वो तमाम तर अनासिर थे जिन्होंने माजी के सदूर को दूसरी बार सदर बनने में मदद की थी। सदारती इंतखाबात अक्सर एक सवाल पर पलट जाते हैं, क्या हमारे मुल्क की मौजूदा हालात 4 साल कबल के हालात से बेहतर है? जब अमेरिका में कोविड आया और उससे मईशत को धचका पहुंचा तो इस सवाल का जवाब नफी में आया। बहरानी के हालात ने माजी के चंद सदूर के किरदार को उभारा और दिखाया कि एक मजबूत शख्स कैसे मुश्किल हालात का सामना करता है और उनसे बाहर निकालता है। जब 1920 की दहाई में मुल्क की मईशत का बहरान था तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने मुल्क को मुकाबले पर तैयार किया। जब 9/11 का वाक़या हुआ तो जॉर्ज बुश जूनियर ने इसका भरपूर जवाब दिया और मकबूलियत में इजाफा किया, जिसकी मदद से वो दूसरा अहद सदारत जीतने में कामयाब हुए। तो कोरोना वायरस के बहरान से ये वाज़ेह नहीं था कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर देगा, लेकिन फिर सब ने देखा कि उन्होंने इसका कैसे सामना किया और इसका नतीजा क्या निकला। लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े बहरान के बावजूद आखिर वक्त तक सियासी तौर पर बड़े मजबूत रहे। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी उनके कदामत पसंद हामी उनकी वापसी के ख्वाहिशमंद होंगे। वो कदामत पसंदों की तहरीक में एक अहम शख्सियत के तौर पर गिने जाते रहेंगे। ट्रंप इज़म का शायद अमेरिकी कदामत पसंद पर इसी तरह गहरा असर हो सकता है जो सदर रीगन के दौरे सदारत ने छोड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप एक मुनक़सिम शख्सियत के हामिल थे और मुमकिन है कि 2024 के इंतखाब में दोबारा उम्मीदवार बनने की कोशिश करें, लेकिन ये यकीनी है कि सदर ट्रंप का किस्सा भी ख़त्म नहीं हुआ और हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिकी तारीख के सबसे मुनफरिद सदर को हमने आखिरी बार देखा या सुना हो।